ناظرین، آج ہم پیلے یرکان اور خوراک کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں سے جن کو پیلا یرکان ہوتا ہے وہ خوراک کے معاملے میں کافی پریشان ہوتے ہیں کہ کھانے میں کیا استعمال کرنا چاہیے اور کس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور معاشرے میں بھی ہمارے بہت زیادہ اس سلسلے میں غلط قسم کی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ یہ خوراک گرم ہے، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے. اس قسم کی جو معلومات ہیں وہ کسی سائنٹیفک یا کسی مستند مشاہدے کے مطابق نہیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیلے یرکان کے مریضوں میں خوراک میں کس قسم کی تبدیلیاں کرنی چاہیے. اب پیلے یرکان میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیلے یرکان کی وجہ کیا ہے. پیلا یرکان مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سب سے کامن جو وجہ ہے اس میں جگر میں سوزش یا جگر میں انفیکشن ہے، جسے عام لفظوں میں ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. اب اس صورتحال میں جگر کے اندر سوزش ہوتی ہے، جگر کے اندر انجری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیلا یرکان پیدا ہوتا ہے. اس کی عمومی وجہ جو ہے وہ وائرسز ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس اے، ای، بی، بعض اوقات ہیپاٹائٹس سی بھی اس قسم کی علامتیں پیدا کر سکتا ہے. بہت سی ادویات بھی ہیپاٹائٹس پیدا کر سکتی ہیں اور کچھ کیمیکلز بھی ہیپاٹائٹس پیدا کر سکتے ہیں. ان کو ہم کیمیکل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. لیکن عموماً جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں وہ وائرل ہیپاٹائٹس ہوتی ہے، جو وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ان میں سب سے زیادہ کامن جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہیں. اب دوسری وجہ میں شامل ہے ہماری خون کے سرخ خلیے جو ہوتے ہیں، ریڈ سیل جن کو کہتے ہیں، ان کی نارمل سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہونا. اگر ان کی ٹوٹ پھوٹ نارمل سے زیادہ ہوتی ہے اس صورت میں بھی یرکان پیدا ہو سکتا ہے. اب یہ صورتحال عموماً کم مریضوں میں دیکھنے میں آتی ہے. اس کو ہم ہیمولیٹک جانڈس کہتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ کچھ لوگوں میں ایک انزائم کی کمی بھی ہوتی ہے جس کو ہم گلوکوز 6 فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجینیز کہتے ہیں. اگر یہ انزائم لوگوں میں کم ہو تو ان میں چند قسم کی خوراکوں سے ریڈ سیل کے ٹوٹنے کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے. ان کو ہم فیوا بینز کہتے ہیں. اس قسم کی کچھ خوراک ہے جس کی وجہ سے سرخ خلیوں میں توڑ پھوڑ زیادہ ہوتی ہے اور یرکان پیدا ہو جاتا ہے. ادروائز باقی تمام بیماریوں میں خلیوں کے ٹوٹنے کا خوراک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی خوراک میں موڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح اس کی ایک اور وجہ ہے کہ جو جگر سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں اور پتے میں سٹور ہوتی ہیں اور پتے سے پھر وہ آنتوں کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں. اگر اس رستے میں ان نالیوں میں کوئی رکاوٹ آئے، وہ بیشک کسی پتھری کی وجہ سے ہو یا کینسر کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس کی وجہ سے بھی پیلا یرکان پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ پیلا یرکان اس میں ہمیں خوراک کی بہت زیادہ تبدیلیوں کی، آلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف چکنائی کم مقدار میں استعمال کرنی چاہیے. سو اس میں ہمیں اتنی ہی ریسٹرکشن کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ پیدائشی نقص ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پیلا یرکان ہوتا ہے. ان تمام بیماریوں میں سوائے ہیپاٹائٹس کے یا پتے کی نالیوں میں obstruction کے جگر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہیپاٹائٹس میں جگر میں پرابلم ہوتی ہے، اور جب پتے کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس میں کچھ جگر میں سوزش وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو ان دو صورتوں میں ہمیں کچھ خوراک میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. باقی قسم کے پیلے یرکانوں میں ہمیں خوراک میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی خوراک ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس قسم کی خوراک ہم استعمال نہیں کر سکتے. اب جو خوراک ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو دو میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک لیکوڈ یا مائع خوراک اور دوسری جو ہے وہ ٹھوس یا سالڈ خوراک. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائع خوراک ہمیں کون سی استعمال کرنی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ مائع خوراک جو ہے وہ پانی ہے. ہمارے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. پانی اتنی مقدار میں موجود ہونا چاہیے جسم میں کہ جس سے ایک مناسب مقدار میں یورین فلو کرتا رہے. اب جگر کے جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں ان کے اندر عمومی طور پہ متلی ہوتی ہے، بھوک خراب ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، الٹیاں بھی لگتی ہیں. تو ایسے مریض اس بات کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ ان مریضوں میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. اب پانی کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ منہ کے ذریعے پانی پئیں اور اس کمی کو دور کریں. جو لوگ منہ کے ذریعے پانی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو الٹی آ جاتی ہے، ان میں کچھ صورتوں میں ہمیں پانی ڈرپ کی صورت میں دینا پڑتا ہے. لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ پانی کو منہ کے ذریعے
استعمال کریں. بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے وقفے وقفے سے پیتے رہیں تاکہ ایک دم سے پینے کی سے جو الٹی آتی ہے وہ کیفیت پیدا نہ ہو. دوسری چیز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کم چکنائی کا دودھ جس میں چکنائی کم ہوتی ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تازہ پھلوں کا جوس استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے بہت زیادہ معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ شاید تازہ پھلوں کا جوس پینے سے یرکان کو افاقہ ہوتا ہے. حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ جوس پینے سے یرکان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یرکان ایک میادی بخار کی طرح ہوتا ہے جو اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوتا ہے, اور جو یرکان پتے میں کی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جب تک وہ رکاوٹ دور نہیں کی جاتی وہ یرکان ٹھیک نہیں ہوتا. سو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یرکان جو کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہیپاٹائٹس کے پیلے یرکان میں بہت زیادہ مقدار میں فریش جوس پینے کا, بے شک وہ گنے کا ہو, سیب کا ہو, سٹرس فروٹ کا ہو, اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. صرف وہ پانی کی مقدار پوری کرنے کے لیے تھوڑا بہت استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر زیادہ استعمال کریں تو اس میں تیزابی مادے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ زیادہ استعمال نہ کیا جائے. اگر دن میں ایک آدھ گلاس آپ لے لیتے ہیں دیٹ از گڈ انف. اس کے بعد نیکسٹ خوراک جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, ہم ٹھوس میں دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھوس اور سالڈ فوڈ میں کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم بیسیکلی 3 قسم کی غذائیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں, نشاستہ دار غذائیں, پروٹین اور فیٹس. اب نشاستہ دار غذاؤں میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ہماری گندم ہے, چاول ہے اور دوسرے اناج ہیں, سبزیاں ہیں اور تازہ فروٹ ہیں. تو یہ ہم لبرل اماؤنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں, جتنی ضرورت ہے اس کے تحت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کمی کچھ مریضوں میں صرف بھوک مرنے کی وجہ سے یا منہ کا ذائقہ خراب ہونے کی وجہ سے جو مریض کھاتے نہیں ہیں یا جو الٹیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ادروائز ان خوراکوں میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ جتنی چاہے خوراک اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے پروٹینز بہت امپورٹنٹ ہیں. پروٹینز ہمارا ڈیفنس سسٹم بناتی ہیں, اور جن چیزوں میں پروٹین موجود ہوتی ہے ان کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ شاید وہ گرم ہوتی ہیں. تو اس کانسیپٹ کو ختم کر دینا چاہیے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. ہماری ضرورت ہے یرکان کے دوران پروٹینز. جو پروٹین کی ریسٹرکشن ہے وہ ایک بہت پرانا تصور ہے, اور پچھلی صدی کے اینڈ سے اب تک یہ تصور بہت حد تک چینج ہو چکا ہے, اور ایک مناسب مقدار میں پروٹین پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. پروٹین جو ہے وہ انڈے کی سفیدی میں البیومن کی شکل میں پائی جاتی ہے, گوشت میں ہوتی ہے اور دالوں میں ہوتی ہے. تو یہ خوراک مناسب مقدار میں دینی چاہیے کیونکہ پروٹینز باڈی کا ڈیفنس بناتی ہیں. اگر پروٹینز ہم پرووائڈ نہیں کریں گے تو باڈی اپنا جسم اندر سے توڑ کے پروٹین ڈیفنس بنانا شروع کر دے گی, جس سے کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے جب ہم پروٹین پرووائڈ کرتے ہیں تو نہ صرف توانائی جسم کی ٹھیک رہتی ہے, اس کے علاوہ بیماری کی ریکوری ٹائم میں فرق پڑتا ہے. اس لیے پروٹین کی بہت زیادہ ریسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے. اس کا ایک رف سا فارمولہ ہوتا ہے کہ 1 گرام پر کے جی پر 24 آور کے حساب سے ہمیں پروٹین دینی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر 70 کلو گرام کا بندہ ہے تو اس کو 70 گرام پروٹین 24 گھنٹے میں چاہیے ایٹ لیسٹ. اس سے تھوڑی مقدار زیادہ میں بھی لی جا سکتی ہے, اور بہت زیادہ پروٹین کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک مناسب مقدار میں پروٹین لازمی لینی چاہیے. اور تیسری چیز ہے چکنائی کم مقدار میں استعمال کرنی چاہیے, بیکاز چکنائی کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں لیور کی رطوبتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بائل کی شکل میں آتی ہیں. جب چکنائی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے متلی وغیرہ ہونے کا چانس بھی زیادہ ہے. سو چکنائی کی مقدار کم ہونی چاہیے, لیکن بالکل ابلا ہوا کھانا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مریض کے منہ کا ذائقہ خراب ہے, اور اس کو اگر اس صورت میں ہم ایسی خوراک دیں گے جو کہ ذائقے میں بھی بہتر نہیں ہے تو مریض شاید کھانے سے ریفیوز کر دے گا. اس لیے تھوڑی مقدار میں اگر ہم اس میں چکنائی شامل کرتے ہیں تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اب لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے. سب سے پہلے کسی بھی چیز جس میں الکوہل موجود ہو وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایبسلیوٹلی ناٹ. الکوہل کنٹیننگ فوڈ شوڈ ٹوٹلی بی اوائڈیڈ. تمام قسم کی خوراک جس میں الکوہل موجود ہو استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد بہت ساری ادویات ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہیپاٹائٹس کی وجہ سے پیلا یرکان ہے وہ ایک میادی بخار کی طرح ہوتا ہے, اپنی مدت پوری کر کے ٹھیک ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی ادویات اثر نہیں کرتی. اس لیے ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو
مختلف قسم کی ادویات جو بازار میں اویلیبل ہیں استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سے کوئی ادویات استعمال کر رہے ہیں، مثلا دل کے مریض ہیں، وہ اگر کوئی اسٹیٹنز استعمال کر رہے ہیں یا اسی طرح کچھ اور دوائیاں جو خواتین استعمال کرتی ہیں، اگر وہ یہ استعمال کر رہے ہیں تو اپنے معالج سے مشورہ کر کے ان کو روک دینا چاہیے یا ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ارینج کرنا چاہیے ایسے پیشنٹس کو جن کو پیلا یرکان ہوا ہو۔ سو ادویات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں بیکاز لیور کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اور جگر کے خراب ہونے میں بہت زیادہ رول پلے کر سکتی ہیں اگر پیشنٹ کو آلریڈی جانڈس ہے۔ اور تیسری چیز جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ زیادہ مقدار میں چکنائی کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سو یہ ایک براڈ گائیڈ لائنز ہیں جس کے درمیان رہ کر مریض جس کو ہیپیٹائٹس ہے اپنی خوراک کو ڈیزائن کر سکتا ہے۔ سو یاد رکھیے کہ جسم میں پانی کی مقدار کم نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، نشاستہ مناسب مقدار میں لیا جا سکتا ہے، پروٹینز ایک مناسب مقدار میں دی جانی چاہیے، چکنائی کم استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جس وقت متلی وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس وقت چکنائی کی مقدار بڑھائی جا سکتی ہے۔ الکوہلک ڈرنکس جو ہیں وہ بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور ادویات ان کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے کہ کون سی ادویات استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا کون سی ادویات ہیپیٹائٹس میں استعمال کی جا سکتی ہیں اور کون سی ادویات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔